السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس رب العزت نے ہمیں اور آپ کو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ ہماری اس نماز کو اور دیگر نمازوں اور عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما اور ہمیں زندگی بھر نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے جو مسلمان بھائی مسجدوں سے دور ہیں، نماز سے غافل ہیں، اے اللہ انہیں مسجدوں سے قریب فرما دے اور انہیں بھی نمازی بنا دے اور پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی انہیں بھی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، آج کے اس درس میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ سورہ توبہ اور سورہ صف کے اندر وہ آیت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ آئیے اس آیت کی روشنی میں ہم کچھ دین کی باتیں سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، وہی اللہ ہے، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، مبعوث کیا۔ پتہ یہ چلا کہ آپ علیہ السلام کو جو ہم اور آپ اور دنیا کے مسلمان جو اپنا رسول مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ رسالت و نبوت کا مقام جو آپ علیہ السلام کو عطا ہو، جو آپ علیہ السلام کو ملا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا تھا۔ ہم مسلمان اپنی طرف سے گڑھ کر کے آپ علیہ السلام کو رسول نہیں
مانتے ہیں، بلکہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، رسالت و نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، اور یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ورنہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جو اپنے آپ کو نبی انہوں نے کہا، نبوت کا دعویٰ کیا، کہ جھوٹا دعویٰ تھا، اور اپنے آپ کو نبی کہنے میں وہ لوگ بالکل جھوٹے تھے۔ مسلمہ کذاب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ ابھی غلام احمد قادیانی ماضی میں گزرے ہیں، انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے نبوت کا جو دعویٰ کیا تھا یہ جھوٹا دعویٰ تھا، اپنی طرف سے اپنے آپ کو نبی بنا کر کے ان لوگوں نے پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے آپ کو رسول کہا، نبی کہا، اور اپنی رسالت و نبوت کے طرف لوگوں کو جو دعوت دی، اس پر ایمان لانے کے لیے جو کہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ والذی ارسل رسولہ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو اس دنیا میں بھیجا، رسالت و نبوت سے سرفراز کر کے نبی اور رسول بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ اچھا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن ان کے ماننے والوں نے انہیں رسول اور نبی جیسا مقام و مرتبہ عطا کر دیا۔ جیسا ائمہ اربعہ ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ ہیں، ان لوگوں کو ان کے مقلدین نے نبی جیسا مقام دے دیا۔ ان لوگوں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے یہ مقام دو، نہ تو امام مالک نے کبھی کہا، نہ امام ابو حنیفہ نے کہا، نہ امام شافعی نے کہا، نہ امام احمد رحمہم اللہ نے کہا، کسی نے نہیں کہا، لیکن ان کے ماننے والوں نے اپنی طرف سے گڑھ کر کے ان کو نبی جیسا مقام دے دیا، نبوت جیسا مقام دے دیا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی کہا ہے اور رسول کہا ہے۔ قرآن میں بہت سارے مقامات پر ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا رسول کا بھی ذکر ہے، محمد الرسول اللہ قرآن میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ عقیدہ ذہن میں رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم رسول النبی مانتے ہیں، یہ نہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے طرف سے رسول بنا کر کے اپنے آپ کو پیش کیا، نہ ہم مسلمانوں نے ان کو اپنے طرف سے بنا کر کے گڑھ کر کے ان کو رسول مانا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر کے، نبی بنا کر کے اس دنیا میں بھیجے گئے، اور اللہ کا چونکہ حکم ہے کہ محمد کو رسول مانو، نبی مانو، اس لیے ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں اور نبی مانتے ہیں۔ آگے ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کیسے بھیجا؟ ہدایت دے کر کے بھیجا اور سچا دین دے کر کے بھیجا، یعنی مذہب اسلام دے کر کے بھیجا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو مذہب اسلام ہے، دین اسلام ہے، جس اسلام کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں، اس اسلام کا بنانے والا، اس دین کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ دین اسلام کسی مفکر کی فکر نہیں ہے، کسی دانشور کی دانشوری نہیں ہے، اور کسی محقق کی تحقیق نہیں ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا دین اور بنایا ہوا مذہب نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا مذہب ہے۔ دین اسلام کے جتنے بھی قوانین ہیں، ضوابط ہیں، ہدایات و تنبیہات ہیں، دین اسلام کے جتنے بھی احکام و مسائل ہیں، ان تمام احکام و مسائل، قوانین و ضوابط، حدود و حدود کو اللہ تبارک و تعالیٰ
نے بنایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا۔ یہاں سے ایک بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم انسانوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، پوری کائنات اور کائنات کی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب کائنات اور کائنات کی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہم انسانوں کا خالق اللہ ہے، ہم انسانوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کا جو بنایا ہوا مذہب اسلام ہے، دین اسلام ہے، اس اسلام سے بہتر ہم انسانوں کے لیے دنیا کا کوئی اور مذہب، کوئی اور دین نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ہماری جو فطری ضروریات ہے، ہمارے جو انسانی تقاضے ہیں، ان تمام چیزوں کا خالق، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم انسانوں کے لیے کھانے پینے کی چیزوں میں سے کون سی چیز مفید ہے، کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں، معاملات میں، تجارت میں کون سا طریقہ ہم انسانوں کے لیے بہتر ہے، کون سا طریقہ ہم انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، جینے کا کون سا طریقہ ہم انسانوں کے لیے بہتر ہوگا، کون سا طریقہ جینے کا ہم انسانوں کے لیے بہتر نہیں ہوگا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا ہے اور یقیناً کوئی نہیں جان سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بنایا ہوا مذہب ہے، مذہب اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا جو دین ہے، دین اسلام، اس اسلام سے بہتر ہم انسانوں کے لیے دنیا کا کوئی اور مذہب، دنیا کا کوئی اور دین نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، آپ اسلام کا مطالعہ کیجئے، اسلامی احکام و مسائل کو آپ گہرائی اور گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ دین اسلام نے ان تمام چیزوں کو انسانوں کے لیے ناجائز، حرام اور ممنوع قرار دیا ہے جو چیزیں انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ایک ایک طرف سے دیکھتے جائیے۔ شراب کو ہمارے اسلام نے حرام قرار دیا، اس لیے کہ شراب انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ جوا حرام قرار دیا، اس لیے کہ جوا ہم انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہمیں سود کو حرام قرار دیا، اس لیے کہ سودی نظام انسانوں کی ہلاکت و بربادی کا ذریعہ ہے۔ گالی گلوچ، غیبت، چغل خوری حرام قرار دیا، ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ ساری چیزیں ہم انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام نے ان چیزوں کو واجب اور ضروری قرار دیا ہے جو چیزیں انسانوں کے لیے مفید ہیں۔ عدل و انصاف کو ضروری قرار دیا، اس لیے کہ عدل و انصاف یہ انسانوں کے لیے مفید ہے۔ حلال چیزیں جتنی ہیں وہ تمام چیزیں انسانوں کے لیے مفید ہیں۔ والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، زوجین آپس میں ایک دوسرے کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، یہ وہ تمام اسلامی احکام ہیں جو انسانوں کے لیے مفید ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مذہب اسلام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا مذہب ہے، اس مذہب سے بہتر انسانوں کے لیے دنیا کا اور کوئی مذہب نہیں ہو سکتا، اور اس مذہب کی تمام باتیں انسانوں کے حق میں ہے اور انسانوں کے لیے مفید ہے۔ اب دھیان دیجئے، دنیا میں جس ملک میں جتنا زیادہ اسلام پایا جاتا ہے، اس ملک میں اتنے ہی زیادہ امن و شانتی اور اقتصادی اعتبار سے وہ ملک اتنا ہی مضبوط ملک آپ کو ملے۔ وہاں چوری کم ملے گی، کم سے کم ملے گی، قتل و غارت گیری کم سے کم ملے گی، اور دیگر برائیاں آپ کو کم سے کم ملیں گی۔ جہاں جتنا زیادہ اسلام پر عمل ہے وہاں پر اتنے ہی زیادہ امن و سکون ملے گا، سکون اور شانتی ملے گی، اور وہاں پر انسانیت آپ کو زیادہ ملے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین اسلام جو دنیا میں بھیجا، اس لیے بھیجا تاکہ وہ دین اسلام کو دنیا کے تمام ادیان و مذاہب پر غالب کر دے، فائز کر دے۔ میرے بھائیوں، آپ دھیان دیجئے گا، جب سے اسلام آیا ہے اسلام پھیلتا گیا ہے،
اسلامی دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا ہے، مسلمانوں میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف شروع سے لے کر کے اب تک سازشیں کی جاتی رہی ہیں، تدبیریں کی جاتی رہی ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اسلام کبھی مٹا نہیں، اسلام ختم نہیں ہوا، اور نہ صرف یہ کہ ختم نہیں ہوا بلکہ اسلام پھیلتا گیا اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی اور اسلام کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔ میرے بھائیوں، یہی چیز آپ کو سمجھنی، پوری زندگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو آپ پڑھ کے دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے، حیات مبارکہ، لائف اسٹوری، آپ اس کو پڑھ کر کے دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی، تبلیغ اسلام کے لیے وقف کر دی، دعوت اسلام میں آپ نے پوری زندگی وقف کر دی، اور آپ کا جینا، آپ کا مرنا، آپ کے شب و روز، آپ کی تگ و دو، ہر چیز اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن ہی تھا اسلام کو دوسروں تک پہنچانا اور مسلمانوں کو مسلمانوں کا ایمان اسلام کو مضبوط کرنا، یہی مشن تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ مکی زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں گے کہ شروع میں چھپ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تبلیغ کی، پھر بعد میں چل کر کے کھل کر کے اسلام کی تبلیغ ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن، نبوی مشن ہی تھا اسلام کی تبلیغ کرنا۔ مکے نے ظلم و زیادتی مشرکین مکہ کی طرف سے بہت زیادہ تھا۔ جب حج کا موسم آتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو قبائل حج کے لیے آتے، ان قبائل کے پاس جاتے اور ان کے ڈیروں میں جاتے اور انہیں اسلام کی تبلیغ۔ طائف کا بازار جاتے ہیں، آپ پر پتھر برسایا جاتا ہے، آپ لہو لہان ہو جاتے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تبلیغ کو نہیں چھوڑا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن، یہ نبوی مشن ہے۔ پھر مکے کی زندگی جب تنگ ہو جاتی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جاتے ہیں، اور مدینہ جانے کے بعد مسجد نبوی کی بنیاد رکھتے ہیں، اسلامی ریاست قائم وہاں پر ہوتی ہے، اور وہاں سے پھر اسلام پھیلتا ہے، اسلام کھولتا ہے۔ غزوات ہوتے ہیں، کفار و مشرکین کے ساتھ، مخالفین کے ساتھ، معاندین کے ساتھ غزوہ ہوتا ہے، جنگیں لڑی جاتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں شریک ہوتے ہیں۔ غزوہ احد میں آپ کا دانت شہید ہو جاتا ہے، چہرہ زخمی ہو جاتا ہے، صحابہ کرام جو ہے شہید ہوتے ہیں۔ غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ احزاب ہے، غزوہ خیبر ہے، غزوہ فتح مکہ ہے، دیگر غزوات ہیں۔ یہ تمام غزوات اس لیے ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ یہ نبوی مشن ہے، یہی نبوی مشن ہے میرے بھائیوں، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وقف کر دی، اور زندگی بھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو۔ پھر جب اسلام کامل و مکمل ہو جاتا ہے، مکہ فتح ہو جاتا ہے، پھر حجۃ الوداع کے موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، صحابہ کرام لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، اور میدان عرفہ میں آیت نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم،
اے دنیا کے لوگوں، اے مسلمانوں، آج تمہارے لیے جو تمہارا دین اسلام ہے اس دین اسلام کو میں نے مکمل کر دیا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کامل و مکمل ہو چکا ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں اسلام مکمل نہیں ہوا تھا، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام مکمل ہو چکا ہے، کامل و مکمل۔ اسلام وہی ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے، اسلام وہی ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہی اسلام ہے۔ اگر اس اسلام میں قرآن و حدیث میں جو باتیں ہیں وہی اسلام ہے، جو نہیں ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی طرف سے کسی چیز کو اسلام بنا کر کے پیش کرتا ہے، اسی کو بدعت کہتے ہیں، یہی بدعت ہے۔ اور کل بدعت ضلالہ خطبہ نبوی میں ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم تک پہنچاتی۔ میرے بھائیوں، ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اسلام کیا ہے اور نہیں۔ آج نبی علیہ السلام کا جو مشن تھا اس مشن کو لوگوں نے بھلا دیا ہے اور جشن کے پیچھے لوگ لگے۔ آج بہت سارے مسلمان اسلام کے نام پر ایسے ایسے کام کرتے ہیں جس کا اسلام سے دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اس کے اندر یہودیت ہے، عیسائیت ہے اور ہندو مت کی مشابہت اس کے اندر۔ میرے بھائیوں، آج کے اس درس میں میں آپ لوگوں کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کا جو مشن تھا وہ یہ تھا کہ ہم خود اپنے آپ کو پکا سچا مومن و مسلمان بنائیں اور ان لوگوں تک اسلام پہنچائیں جن لوگوں تک اسلام نہیں پہنچا ہے، حکمت کے ساتھ، موعظت حسنہ کے ساتھ، اور اسی مشن کو ہمیں لے کر کے چلنا ہے۔ ایک مسلمان کا کام یہی ہے، ایک مسلمان کی شان یہی ہے، ایک مسلمان کی ذمہ داری۔ 5 وقت اذان ہوتی ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کون سا مسلمان کا گھر ایسا ہے جس میں نمازی نہیں ہے، ہمارے دوستوں میں کون نماز نہیں پڑھتا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں کون نماز نہیں پڑھتا ہے، ہمارے گھر کا کون فرد نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود نماز پڑھیں، اب ان بے نمازیوں کو نمازی بنائیں اور مسجد کے قریب کریں۔ ہم تو بدعات و خرافات میں مبتلا نہیں ہے، لیکن ہمارے دوستوں میں سے، گھر کے افراد میں سے، سماج و معاشرہ میں سے اگر کوئی بدعات و خرافات میں وہ ملوث ہے تو ہمیں ان کو اس بدعات و خرافات سے باہر نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے محنت ہونی چاہیے، یہ نبوی مشن ہے، نبی علیہ السلام کا یہی مشن رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ کیا اسلام ہے، کون سی چیز اسلام نہیں ہے، لوگوں نے اسلام میں داخل کر دیا ہے، ہمیں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس تعلق سے میرے بھائیوں، صرف سننے اور سنانے کے حد تک ہمیں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ان باتوں کو عملی جامہ پہنانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، سیرت طیبہ آپ علیہ السلام کی دیکھیں، اور تابعین اعظام کو دیکھیں، تبع تابعین کو دیکھیں، اور ائمہ دین کو دیکھیں، بزرگان دین کو دیکھیں۔ ان تمام حضرات نے اسلام کی تبلیغ کی اور اصلاح معاشرہ کیا، بگڑے ہوئے مسلمانوں کو جو ہے ان کی اصلاح کرنے کی اور ان کو سدھارنے کی کوشش کی۔ یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اسلام کے تعلق سے پتہ نہیں ہے اور دین اسلام سے متعلق ان کو بدظن کر دیا گیا ہے، بدگمان کر دیا گیا ہے، اور انہیں پتہ نہیں کہ اسلام کیا ہے نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں سے وہ بدظن ہے۔ یہ ہماری کوتاہی، ہماری کمی ہے کہ ہم ان کو بتا نہیں پائے۔
مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسا کردار، اسلامی کردار اپنائے کہ ان کے کردار کو دیکھ کر کے غیر متاثر ہو اور سمجھے کہ بھائی اسلام بڑا اچھا مذہب۔ آپ اسلامی تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات ملیں گے، سیرت رسول میں آپ کو بہت سارے ایسے واقعات ملیں گے کہ آپ علیہ السلام کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ اسلام لے آئے، ہمارے اسلاف کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ اسلام کو قبول کر لیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اخلاقی طور پر اور اپنے کردار کے اعتبار سے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں پکے سچے مومن و مسلمان بنے، اور نبوی مشن جو ہے اسلام کی تبلیغ، اصلاح معاشرہ، ہم اس مشن کو آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔